We teach 24 hours 7 days in the world. You select your time and days. One-on-one class per student. 100% satisfaction online classes. Highly qualified male and female teachers. English, Urdu, Arabic, Pashto and Farsi spoken teachers. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ثاقب ندوی آن لائن اکیڈمی آف عربک اینڈ انگلش کورسز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم یہ جانیں گے کہ اسم کی تیسری قسم عام اور خاص کے اعتبار سے کیا ہے اور ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اسم کی چوتھی قسم اعراب کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ ان دونوں قسموں کو پڑھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. اسم کی تیسری قسم عام اور خاص کے اعتبار سے ہے. تو عام اور خاص کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے معرفہ اور دوسری قسم کا نام ہے نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے، خاص چیز کے نام کو بتلائے، اسے ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے حیدرآباد، یہ ایک خاص شہر کا نام ہو گیا. اسی طریقے سے مکہ المکرمہ، یہ ایک خاص جگہ کا نام ہو گیا. اسی طریقے سے ثاقب، یہ ایک خاص شخص کا نام ہو گیا. اور اسم نکرہ جو ہے، اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسم نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین شخص کے لیے یا غیر معین اشیاء یا غیر معین چیز کے لیے بولا جائے. جیسے لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مسجد، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے. تو اسم معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے بولا جائے. اسی طریقے سے اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو غیر معین شخص یا غیر معین اشیاء یا غیر معین چیز کے لیے بولا جائے. اور اسم معرفہ جو ہے، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، لیکن ابھی ہم صرف 4 قسموں کو پڑھیں گے. باقی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے. اسم معرفہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم الاشارہ. اسم الاشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہو، یعنی کہ وہ کلمہ جس سے اشارہ کیا جائے اسے اسم الاشارہ کہا جاتا ہے. اب اشارہ جو ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قریب کے جس کے لیے ہم یہ کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک دور کے جس کے لیے ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں بھی اشارہ کرنے کے لیے جو کلمے ہیں وہ یہ ہیں، ان کی تعداد جو ہے یہ 10 ہے. 5 جو ہے یہ قریب کے اشارہ کرنے کے لیے ہے، اور 5 جو ہے یہ دور کے اشارہ کرنے کے لیے ہے. ہاذا مانے یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہادی مانے یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہادانی مانے یہ دونوں مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہاتانی مانے یہ دونوں مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاؤلائی مانے یہ سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اشارہ بعید کے لیے ذالک مانے وہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تلک مانے وہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ذالک مانے وہ دونوں مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور تانیکا مانے وہ دونوں مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اولائکا مانے وہ سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اسم معرفہ کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. چونکہ ایک جملے میں ایک اسم کا بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اسم کے تکرار سے بچنے کے لیے اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. اسم ضمیر جو ہے وہ یہ ہے: ہوا مانے وہ مذکر کے لیے، ہیا مانے وہ مؤنث کے لیے، ہما مانے وہ دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم مانے وہ سب مذکر کے لیے، اور ہن مانے وہ سب مؤنث کے لیے. اسی طریقے سے انت مانے تو مذکر کے لیے،
اور انتی، انتی معنی تو مؤنث کے لیے، انتما، انتما معنی تم دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انتم، انتم معنی تم سب مذکر کے لیے، اور انتن، انتن معنی تم سب مؤنث کے لیے، اور پھر انا، انا معنی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نحن معنی ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے کے جتنے ہیں یہ سارے کیا ہیں، اسم الضمیر ہے، اور اسم الضمیر جو ہے یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو اسم الاشارہ جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے، وہ بھی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، اسی طریقے سے اسم الضمیر جتنے ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے معرف باللام۔ معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ معرف باللام ہر وہ اسم نکرہ جسے الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا جائے وہ معرف باللام کہلاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھ لیں ایک اسم ہے قلم، یہ نکرہ ہے، اگر ہم اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے الف لام کو داخل کر لیں گے، القلم، تو یہ الف لام کے ذریعے اس کو معرفہ بنا لیا گیا ہے۔ تو معرف باللام کیسے کہتے ہیں؟ معرف باللام ہر وہ اسم نکرہ جسے الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا جائے اسے معرف باللام کہا جاتا ہے۔ اس میں معرفہ کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے علم، یعنی جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے۔ تو جیسے حیدرآباد ہو گیا، یہ ایک خاص جگہ کا نام ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو علم بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے اسم کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے اعراب کے اعتبار سے۔ تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کا نام ہے معرب اور دوسری قسم کا نام ہے مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخری حرف پر عامل کا اثر جو ظاہر ہو۔ عامل کا اثر ظاہر ہو سے مراد کیا ہے؟ یہ دیکھیں، جیسے ایک ایگزامپل دیکھیں، زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو دیکھیں ایک جگہ پہ جو ہے وہ پیش ہے، دوسری جگہ پہ زبر ہے، تیسری جگہ پہ زیر ہے۔ تو یہ جو آخری حرف پہ جو اعراب کی تبدیلی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ عامل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو جس اسم کے آخری حرف پر عامل کا اثر ظاہر ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ معرب کہیں گے۔ اور مبنی کی تعریف کیا ہے کہ مبنی وہ اسم ہے جس کے آخری حرف پر عامل کا اثر ظاہر نہ ہو۔ جیسے دیکھیں، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، یہ دیکھیں ساری صورتوں میں موسیٰ ہی ہے، تو اس کے آخری حرف پر عامل کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس کے آخری حرف پر عامل کا اثر ظاہر ہو وہ معرب ہے، اور جس کے آخری حرف پر عامل کا اثر ظاہر نہ ہو وہ مبنی ہے۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، کل پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔